قرآن مجید میں سورہ بقرہ میں اللہ نے پابندی لگائی ہے کہ جو عورت بیوہ ہو جائے تم عدت کے دوران اس کو نکاح کا پیغام نہیں بھیج سکتے. سوال پیدا ہوتا ہے بھائی بیوہ کو کون بھیج رہا ہوتا ہے جو اللہ کو پابندیاں لگانی پڑی ہے؟ بھائی کوئی بھیج رہا ہوتا ہے آج؟ اللہ کہہ رہے ہیں نہیں بھیج سکتے. کواروں پہ بھی پابندی لگا رہے اللہ. پھر اللہ کہتے ہیں علیم اللہ انکم ستذکرونہن، ہمیں پتا ہے کہ ہم جب تمہیں پابندی لگا رہے ہیں نا کہ کوئی عورت بیوہ ہو جائے تو عدت کے دوران پیغام نہ بھیجو، اس حکم پر عمل کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہے. نہیں آئی بات؟ کیوں مشکل ہے بھائی؟ تم سب چاہو گے میں پہلے بھیج دوں، میں پیغام بھیج دوں، میں پیغام بھیج دوں، کیونکہ اتنے پیغام آئیں گے تمہیں ڈر ہوگا کہ یار ایسا نہ ہو کسی اور نے پہل کی اور ادھر عدت پوری ہوئی اور فوراً اس نے کہیں اور ہاں کر کے شادی کر لی اور دل کے ارماں آنسو میں بہہ گئے اور بالآخر ان کے بچے ہم کو ماموں کہہ گئے. بیوہ کے بارے میں ہے یہ آیت. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ تو اللہ کہتا ہے اللہ کو پتا ہے کہ یہ حکم تمہارے لیے بہت مشکل ہے، کیوں کمپٹیشن اتنا چل رہا ہے مارکیٹ میں کہ تم نے ڈیلے کر دیا تو کوئی اور لے جائے گا. اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم تمہیں ایک آپشن دیتے ہیں، ایک اجازت چھوٹ دیتے ہیں، وہ یہ ہے کہ واضح لفظوں میں نکاح کا پیغام نہ بھیجو، گول مول پیغام بھیج سکتے ہو، اشارتاً بات کر سکتے ہو، تاکہ ایسا نہ ہو کوئی اور تم پہ پہل کر جائے اور بعد میں تمہیں ندامت ہو. گول مول پیغام کا کیا مطلب ہے؟ آپ پیغام بھجوا دیں کہ بھائی عدت پوری ہو جائے نا تو پوچھ لینا. آئی بات سمجھ میں؟ یا کوئی ہدیے بھیجنا شروع کر دو، اس کو پتا چل جائے کہ بھائی یہ شادی کے چکر میں ہے. تو قرآن بیوہ عورت کے بارے میں پابندیاں لگا رہا ہے کہ جلدی مت کرو. پھر اللہ کہہ رہا ہے ہمیں پتا ہے کہ تم کرو گے جلدی، برداشت مشکل ہے تمہارے لیے سگم پر عمل. کیونکہ عورت کا اس سے پتا چلتا ہے عورت مارکیٹ میں شارٹ تھی. دیکھو جب چینی مارکیٹ سے شارٹ ہوتی ہے، دکان پہ آتی ہے چینی، آنے سے پہلے لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ شامی بھائی، ہمارے چونکہ راشن شامی بھائی سے لیتے ہیں نا، شامی بھائی چینی آئے نا سب سے پہلے آپ نے کس کو بتانا ہے؟ مجھے بتانا ہے. اب ہماری سوسائٹی میں کیا ہو رہا ہے؟ اب تو بیوہ کیا کنواریاں بیٹھی بیٹھی بڈھی ہو رہی ہیں، اخباروں میں اشتہار دیے جا رہے ہیں، شادی دفتروں میں رابطے کیے جا رہے ہیں. وجہ کیا ہے کہ عورت کی سپلائی زیادہ ہے، ڈیمانڈ کم ہے. جب چیزوں کی سپلائی زیادہ ہو، دیکھو پیپسی کی بوتلیں جب زیادہ نکل آتی ہیں اور پینے والے کم ہوتے ہیں تو پیپسی والی کمپنی اپنی بوتلیں بیچنے کے لیے انعامی اسکیمیں نکالتی ہے، 4 بوتلوں پہ 5ویں فری. تو اب عورت مارکیٹ میں اتنی بڑھ گئی ہیں، نکاح ہو نہیں رہا، مردوں نے شادیاں کرنا چھوڑ دی ہیں، تو اب ڈی ویلیو ہو گئی ہے. 3 طلاقیں مرد دیتا ہے، سزا کس کو ملتی ہے؟ عورت کو. مرد کو تو کچھ بھی نہیں ہوتا، نقصان کس کو ہوتا ہے؟ بولو نا، عورت کو ہوتا ہے. صحابہ کے دور میں ایسا نہیں ہوتا تھا، مرد اگر طلاق دیتا تھا عورت کے 20 رشتے ہوتے تھے، عورت اگر بیوہ ہوتی 20 رشتے ہوتے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ جوان صحابی، سید نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا، 4 بیویاں تھیں، میدان جنگ میں شہید ہوئے ہیں نا، 4 بیویوں کے رشتے آئے ہیں آپ کے فوراً، جن میں ایک حضرت اسما تھی. 2 رشتے تو صحیح حدیث میں ملتے ہیں، حضرت ابو بکر نے بھی نکاح کا پیغام بھیجا اور حضرت علی نے بھی. حالانکہ حضرت ابو بکر تو پہلے سے میرڈ تھے، اس وقت حضرت علی کا نکاح نہیں ہوا تھا. حضرت اسما نے حضرت علی کے نکاح کا انکار کر دیا کہ عمر کم ہے اور ابو بکر کی عمر کیا ہے. ان کو رشتہ تلاش نہیں کرنا پڑ رہا، رشتے آ رہے ہیں، سلیکشن کرنی پڑ رہی ہے کہ اچھے اچھے رشتے آئے ہیں. ابو بکر اور علی سے اچھا کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو نا کیا ہو گیا؟ عرب ہیں، قریشی ہیں، ہاشمی ہیں، عرب کے سرداروں میں سے ہیں، اتنے عظیم رشتے آ رہے ہیں بیوہ عورت، بیوہ خاتون کے لیے. وہ سلیکٹ کر رہی ہیں، رشتے تلاش نہیں کر رہی. ایک ضعیف حدیث بھی میں نے بہت تلاش کی، مجھے نہیں ملی کوئی ضعیف، صحیح تو دور کی بات، جس میں کوئی صحابی نبی کے پاس آئے ہوں اور عرض کیا ہو یا رسول اللہ میرے گھر میں بیٹیاں بڑی ہو رہی ہیں، ان کے لیے رشتے نہیں ہیں، آپ دعا فرما دیں. ایک روایت بھی نہیں ملتی ہمیں. شیخ عبد الفتاح ابو غدہ ایک عرب عالم تھے، کئی سال پرانی بات ہے، ادھر بیت المکرم میں ان کا بیان ہوا، کسی نے پرچی لکھ کے دی کہ حضرت میری بیٹیاں ہیں، ان کے رشتوں کے لیے دعا کریں. وہ حیران ہو گئے، کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ ایسی پرچی دیکھی ہے جس میں کوئی بیٹی کی شادیوں کے لیے دعا کی درخواست کر رہا ہے. کہہ رہا ہے ایسا تو بہت ہوتا ہے، میرے بیٹے جوان ہو گئے، رشتے نہیں مل رہے، بیٹے کے لیے دعا کریں. ایسا میں نے فرسٹ ٹائم سنا. ہو گیا نا یہ کیا ماحول ہے یہاں پہ، ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ نہیں آئی میرا خیال ہے بات. تو حضرت اسما کی نے نکاح کر لیا حضرت ابو بکر سے.
جب حضرت ابو بکر کا انتقال ہوا تو حضرت علی نے دوبارہ نکاح کا پیغام بھیجا. اس وقت حضرت فاطمہ کا بھی انتقال ہو چکا تھا, تو انہوں نے اب نکاح کی پیشکش قبول کر لی, تو دوبارہ شادی ہو گئی. آپ صحابیات کے واقعات اٹھا کے دیکھیں, شوہر میدان جنگ میں شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, وہ دوسرا شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی, تیسرا شوہر شہید ہوا, کہیں اور شادی کر لی. دھڑا دھڑ, ان کا کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا, اور ایک سے بڑھ کر ایک رشتہ آ رہا تھا ان کے لیے. ایسے موقع پہ اتنی مشکل سے آپ کو عورت ملی ہو تو آپ کو شریعت پابند کر رہی ہو اکٹھی 3 نہیں دینی, اور حالت حیض میں نہیں دینی, اور جس طہر میں آپ نے ہم بستری کر لی اس میں نہیں دینی. آپ کہیں گے میں نے دینی نہیں ہے. صحیح ہے, میں پاگل ہوں, میں کیوں دوں گا بھائی؟ میری ماتحتی سے ایک عورت کو نکالا ہو, پھر میں دوبارہ سے اتنا مہر کہاں سے لاؤں گا؟ کیونکہ مہر بھی ٹھیک ٹھاک ہوتا تھا, کیونکہ اس وقت عورتوں کے نخرے ہوتے تھے, لڑکیوں کے باپوں کے نخرے ہوتے تھے. بھائی ہمارے لیے رشتوں کی کمی نہیں ہے, نخرے لڑکیوں کے باپوں کے ہوتے تھے. اور آج بھی افغانستان میں جہاں 3-4 شادیوں کے رواج ہے, آپ وہاں جا کے دیکھو. گلگت میں ایک گاؤں ہے داریل, میں وہاں گیا ہوں, وہاں 3-3 4-4 شادیوں کے رواج ہے. وہاں لڑکیوں کا حصول بہت مشکل ہے, اتنا مشکل ہے کہ مرد مہر دیتا ہے بھاری بھرکم. ایک خاتون نے مجھے بتایا, وہاں ایک صاحب نے بتایا کہ میں نے سوچا تھا میری بچی پیدا ہوگی نا تو میں انتظار کروں گا جب تک یہ بڑی نہیں ہو جاتی, میں اسے کسی کے نام نہیں کروں گا. کہہ رہے جو میرے بچی پیدا ہوئی ہے, میری خالہ پھپھی ہمارے بیٹے کے نام کر دو, ہمارے بیٹے کے نام کر دو. ویسے بڑی جب ہو, ابھی شادی نہیں کر رہے, یعنی نام کرنے کا مطلب بالغ ہو کے ابھی سے وعدہ کرو ہمارے بچے کو دو گے. تو یہ جس سوسائٹی میں آپ 2-3 شادیوں کا رواج ہوتا ہے نا, وہاں عورت کی ویلیو ہوتی ہے. وہاں یہ نکاح اور طلاق کے حکام, خلا کے حکام سمجھ میں آتے ہیں. سوسائٹی میں ہم نے ہندوؤں والا سسٹم لے لیا, اب وہ طلاق اور خلا کے حکام ایڈجسٹ نہیں ہو رہے, تو پھر جہلم والی سرکار جیسے لوگ مارکیٹ میں آتے ہیں جو نہ ہمیں ادھر کا چھوڑتے ہیں اور نہ ادھر کا چھوڑتے ہیں. اب اسلام کے طلاق کے حکام چینج نہیں ہو سکتے. اب یہ نہیں ہو سکتا چونکہ ہم نے ایک بیوی والا نظام ہندوؤں سے لے لیا ہے تو ہم طلاق والا نظام بھی کہاں سے لے لیں؟ ہندوؤں سے. وہ تو سارا نظام ہی برباد ہو جائے گا. نہ, ہم نے جب طلاق والا نظام اسلام سے لیا ہے تو شادیوں والا پورا نظام ہمیں کہاں سے لینا پڑے گا؟ اسلام سے لینا پڑے گا. تو اب طلاق کا سسٹم چینج نہیں ہو سکتا, نہ خلا کا سسٹم چینج ہو سکتا ہے. آپ کو اپنی سوسائٹی کو چینج کرنا پڑے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اسلام نے اسی حساب سے احکام دیے. تو اور اسی سے حضرت حسن کا جو کثرت نکاح والا معاملہ ہے نا, جو میں نے بیان کیا تھا کہ حضرت حسن نے بہت نکاح کیے کثرت سے اور طلاقیں دی ہیں, پھر نکاح کیے. تو صحابہ میں کچھ حضرات کا یہ رائے تھی کہ طلاق دینا جائز ہے بالکل. میجورٹی کی رائے یہ تھی کہ اچھا کام نہیں ہے, نہیں دینی چاہیے. اصل تو شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ یہ قابل تعریف نہیں ہے. اب غزل حلال ہے, جائز طریقے سے بھی دو گے تو قابل ملامت بہرحال ہے. اپریشیٹ نہیں کیا اس کو, کیونکہ بہرحال آپ کو بھی تو نقصان ہو رہا ہے نا, بچوں کو نقصان کا خطرہ ہے, بہت ساری چیزیں, تو اس لیے اپریشیٹ نہیں کیا. لیکن رائٹ دیا ہے کہ چھوڑ دو بھائی اگر تم نہیں رکھنا چاہتے. وجہ اس کی کیا ہے کہ نقصان کس کا ہو رہا ہے؟ آپ کا ہو رہا ہے. ایسا ہی ہے جیسے BMW کے بارے میں آپ کو رائٹ دے دیا چھوڑ دو, صحیح ہے نا, کوئی اور لے لے گا, لیکن آپ کیوں چھوڑو گے؟ آپ پاگل ہو کیا؟ تو آپ کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے, سوسائٹی کو بھی نقصان سے بچانے کے لیے اپریشیٹ نہیں کیا گیا کہ یہ نامناسب کام ہے. ہاں اس زمانے میں ہم ضرور بولتے ہیں کہ بھائی اس زمانے میں تو چونکہ لڑکی کا بیڑا غرق ہوتا ہے, اس کو رشتے نہیں ملتے, اس لیے اس زمانے میں تو بہت سختی سے اس سے روکا جائے گا اس عمل سے. بھائی نہیں دو. دوسروں کی بیٹیوں کے لیے وہ سوچو جو تم اپنی بیٹیوں کے لیے سسرال میں چاہتے ہو, کیونکہ اس زمانے میں اگر آپ نے عورت کو چھوڑ دیا چھوٹی چھوٹی باتوں پہ, اس بیچاری کا تو بیڑا ہی غرق ہو جاتا. اس میں تو بالکل ہی قابل تعریف نہیں ہے طلاق کا عمل, اللہ یہ کہ بہت سخت کوئی حالات خراب ہو جائے. وجہ اس کی ہے کہ بھائی نبی نے فرمایا جو دوسروں کے لیے پسند کرتے ہو اپنے لیے بھی وہی پسند کر. تو ہماری سوسائٹی میں پورا اسلام نہیں ہے نا, جب نہیں ہے تو اس کے سائیڈ افیکٹ تو ہوں گے نا. جب سائیڈ افیکٹ تو اس سے بچنا تو بہرحال ضروری ہے نا سائیڈ افیکٹ سے, سمجھتے ہو؟ مسئلہ چینج نہیں کیا جائے گا, یوں نہیں کہا جائے گا طلاق دینا حرام ہو گیا. یہ کہا جائے گا بھائی چونکہ اب اس کا نقصان بہت زیادہ ہو رہا ہے لہذا اب اس میں لوگوں کو سختی سے روکا جائے گا. مسئلہ چینج نہیں ہوگا لیکن منع کیا جائے گا کہ یہ کام مت کرو, حماقت ہے, بے وقوفی ہے, اس میں نقصان ہے. آج تم کسی کے ساتھ برا کرتے ہو کل تمہارے ساتھ بھی برا ہو سکتا ہے, تو اس لیے قابل تعریف نہیں ہے یہ. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو باقی حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کثرت سے نکاح کی, اور بھی بہت سارے صحابہ ہیں جنہوں نے بہت نکاح کیے. تو وجہ اس کی یہی ہے کہ حضرت حسن خود نہیں نکاح کرتے تھے, ان کو لوگ اپنی بیٹیاں پیش کرتے تھے کہ آپ نکاح کر لیں, اگر بچہ پیدا ہوا تو سید ہو جائے گا, ہماری رشتہ داری کس سے ہو جائے گی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. نکاح بچہ نہیں بھی پیدا ہوا تو کم از کم آپ ہمارے داماد بنو گے تو ہمارا سسرالی رشتہ کس سے قائم ہو جائے گا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے. بے شک بعد میں چھوڑ دیں آپ, کیونکہ ایک دفعہ جو سسر بنتا ہے وہ قیامت تک کے لیے بن جاتا ہے, جو ساس بنتی ہے طلاق کے بعد بھی وہ ساس ہی رہتی ہے.
دیکھو یہ سسرالی رشتہ ایسا ہے کہ میاں بیوی میں طلاق ہو بھی جائے نا تو آپ کی بیوی کی اماں، آپ کی بیوی تو بیوی نہیں رہتی لیکن بیوی کی اماں ساس ہی رہتی ہے، سمجھتے ہو؟ وہ ہمیشہ کے لیے محرم ہی رہتی ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ اسی طرح سسر ہمیشہ کے لیے بہو کے لیے کیا بن جاتا ہے؟ سسر. تو وہ سسرال والا رشتہ بہرحال ہمیشہ کے لیے قائم ہو جاتا ہے. تو لوگ خود حضرت حسن سے عورتیں خود نکاح کرتی تھیں کہ کچھ دن بے شک ہم آپ کے نکاح میں رہیں لیکن ہمارا رشتہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے قائم ہو جائے. تو حضرت حسن پھر طلاق دیتے تھے. تو اس طلاق کا عورت کو نقصان نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ہم اس سوسائٹی کے لحاظ سے دیکھ رہے ہیں. اس سوسائٹی میں تو اگر اس طرح سے طلاقیں ہوں تو بیڑا ہی، مرد کا بھی ہوگا عورت کا بھی ہوگا. ہاں بعض صحابہ کو حضرت حسن کے اس عمل پہ بھی اشکال تھا، ان کی رائے تھی، جیسے اختلاف رائے ہوتا ہے نا. سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رائے یہ نہیں تھی. ان سے لوگوں نے کہا آپ نکاح کریں، انہوں نے کہا میری 4 بیوی ہیں. تو کہا آپ تو امیر المومنین ہیں، ایک کو طلاق دے کے کر لیں. انہوں نے فرمایا نہیں، الطلاق قبیح ابغضہ، طلاق بری چیز ہے، میں اس کو پسند نہیں کرتا. تو ان کا موقف یہ تھا بھائی اس کے جو مکروہ والا پہلو ہے وہ اس میں کیا ہے؟ غالب ہے. تو حضرت حسن نے کیوں کیا؟ لوگ چاہتے ہیں کہ ان کے رشتے نبی سے قائم ہو، تو اس حکمت سے انہوں نے طلاقیں بھی کثرت سے دی، نکاح بھی کثرت سے دیا. اور حضرت حسن کا جو یہ عمل ہے یہ حدیث کی کتابوں میں بھی ہے. جہلم والی سرکار نے کہا کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، تو حدیث کی کتاب میں ہے. ابھی میں ریئیکشن کرانے پر آیا ہوں نا، تو جب اس ٹاپک تک پہنچوں گا تو انشاءاللہ جہلم والی سرکار کا کلپ چلاؤں گا، یہ کہہ رہے ہیں کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، بتاؤں گا یہ والا دیکھو حدیث کی کتاب میں کائنڈلی بولو ہے. اب ہم آگے چلتے ہیں. یہ تو میں نے اس اشکال کا جواب دیا کہ کہتے ہیں مرد جب چائے چھوڑ دے، جب چائے چھوڑ دے. او بھائی مرد کیوں چھوڑے گا؟ وہ پاگل ہے. اختیار تو دیا ہے لیکن اس کے بھی تو بچے ہیں، اس کی بھی تو بیوی ہے، وہ کیوں چھوڑے گا؟ پاگل ہے کیا وہ؟ اور دوسری بات یہ کہ طلاق کا مرد کو اس لیے بھی اختیار اللہ نے دیا ہے کہ مرد میں برداشت کا حوصلہ عورت سے زیادہ ہے. یہ تو مشاہدے پر مبنی ایک حقیقت ہے. ہمارا لبرل طبقہ، سیکولر طبقہ، دیکھو یا تو دونوں کے پاس رائٹ نہیں ہوتا چھوڑنے کا تو بھی غلط تھا، سر پٹولتے رہتے ایک دوسرے کا، اور دونوں کے پاس رائٹ ہوتا تو میاں بیوی اور گرل فرینڈ بوائے فرینڈ میں کوئی فرق نہیں رہتا. مرد کہتا ہے جب کبھی بھی مجھے چھوڑ کے جا سکتی ہے تو میں اس سے دل کیوں لگاؤں بھائی، دل کیوں دوں، میں جائیدادیں اس کے نام کیوں کروں. اب اس کو رائٹ دینا چاہیے جس کا حوصلہ اور برداشت جس میں بولو زیادہ ہے. تو مرد میں برداشت چونکہ زیادہ ہے، یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے. ماہر نفسیات بھی بولتے ہیں وہ غصے پہ قابو جلدی پا لیتا ہے. اگر خواتین کو یہ رائٹ ہوتا نا کہ جیسے مرد تمہیں چھوڑ سکتا ہے تم بھی چھوڑ سکتی ہو، تو میں نے پہلے بھی ایک دفعہ بیان میں کہا تھا ہم سب رنڈے ہوئے بیٹھے ہوئے ہوتے یہاں پہ. کسی بھی دن ہماری بیگم، کتنی لڑائیاں ہوتی ہیں عورت مردوں کے ساتھ، خواتین کیسی کیسی دھمکیاں دے رہی ہوتی ہیں، چھوڑ دو مجھے، طلاق دے دو مجھے، میں نہیں رہنا چاہتی. آدمی دبا لیتا ہے زبان کو. دیتے بھی ہیں غصے میں لیکن بہت کم ریشو، 1% بھی نہیں ہے جو دیتے ہوں گے. 99% کیا کرتے ہیں؟ زبان کو دانتوں سے دبا لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، گھر سے باہر نکل جاتے ہیں. ہاں 1% ہوں گے جو دے دیتے ہیں، 99% تو برداشت کرتے ہیں. تبھی تو میں کہتا ہوں، میں کیا، جرمنی کی عورتیں کہتی ہیں، میں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، جرمنی میں 100 سال پہلے تحریکیں چلی ہیں. جب وہ ہو گیا تھا نا ان کے یہاں جنگ عظیم میں، بندے ہی مارکیٹ سے کیا ہو گئے تھے، شارٹ، اتنے ہٹلر نے بندے مروا دیے تو بندے ہی شارٹ. تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی تھی کہ اسلام نے جو 4 شادیوں کا حکم دیا یہ لو، عورتوں نے تحریکیں چلائی ہیں. لیکن چونکہ اسلام کے خلاف وہ اتنا بول چکے تھے کہ اب ان کو لیتے ہوئے شرم آ رہی تھی. اسی وقت کے پادریوں نے یہ بات لکھی ہے کتاب میں، اور میں نے اپنی 4 شادیوں والی کتاب میں ان کا ذکر بھی کیا ہے. انہوں نے کہا کہ ہمیں آج نہیں تو کل اسلام کے 4 شادیوں والے نظام پہ آنا پڑے گا، خوشی سے آئیں یا مجبور ہو کے آئیں، آنا پڑے گا ہمیں. یہ پادریوں نے لکھا ہوا ہے. تو جب جنگ عظیم میں اور مرد شارٹ ہو گئے مارکیٹ سے، اب عورتیں اتنی زیادہ وہ زنا کرنے لگی، وہ ان کو کوئی کفالت کرنے والا نہیں ہے. تو وہاں عورتوں نے تحریک چلائی ہے. اس تحریک میں یہ بھی بورڈ اٹھائے ہوئے تھے کہ میں کسی ذمہ دار مرد کی 10ویں بیوی بننا پسند کر لوں گی، کسی نااہل کی اکلوتی بننا پسند نہیں کروں گی. یعنی ہمیں کیوں مجبور کر رہے ہو کہ ہم اپنے جوڑ کے رشتوں کے علاوہ میں شادی کریں؟ آج ایسا ہی تو ہو رہا ہے. اب مرد 2-3 شادیاں نہیں کر رہے ہیں تو نقصان کیا ہو رہا ہے؟ عورت کے پاس رشتے نہیں ہے، مجبوراً ایک ڈاکٹر لڑکی میٹرک پاس سے شادی کر رہی ہے، 8ویں بھاگے ہوئے سے شادی کر رہی ہے. ایک ماسٹرز لڑکی شادی کر رہی ہے 7ویں سے بھگوڑے سے. آپ کہو گے کہاں کر رہی ہے؟ میں صبح شام نکاح پڑھا رہا ہوں، مجھے نہیں پتا، تو آپ کو پتا ہوگا کیا؟ ایسی بے جوڑ شادیاں ہو رہی ہیں. ماں باپ کہتے ہیں گھر سے نکالو، کسی کو پہنا دو، بس اس کو، کوئی ڈھنگ کے رشتے ہی نہیں آ رہے. پھر وہ طلاقیں ہوتی ہیں بے جوڑ. اسلام نے مرد کے لیے عورت کا کفو نہیں رکھا، مرد کو تو اجازت ہے جہاں چاہو کرو.
عورت کے بارے میں حکم دیا کہ وہ چونکہ ماتحت ہوگی تو سربراہ ہمیشہ ماتحت سے افضل ہوتا ہے, وہ ماتحت سے کمتر نہیں ہوتا. تبھی تو اسلام نسب کو نہیں مانتا, نکاح میں نسب کو بھی مانتا ہے کہ خاندان بھی دیکھنا ہے, نسب بھی دیکھنا ہے, قوم بھی دیکھنی ہے. 20 چیزیں جو قرآن و سنت سے فقہاء نے اخذ کیے ہیں کہ جوڑ کا رشتہ ہونا چاہیے. تو یہ سارے حکام جب ہی فٹ بیٹھیں گے میرے بھائی, جب 2-3 شادیوں کا رواج. اب تو سسٹم کیا ہو گیا, تو سسٹم چل رہا ہے, وہ سارا پروگرام ہی ہمارا کیا ہو گیا, برباد ہو گیا. تو اس میں یہ ہے کہ وہ اس سے اعلیٰ سے نکاح کرایا جائے اس کا, تو اب یہ ہو نہیں سکتا. بات کہاں سے چلی تھی ختم, یہ بات میں کہاں سے لے کے چلا تھا؟ نہیں, اور کوئی سوال کسی نے پوچھنا ہو بھائی؟ بھائی زکوٰۃ سے اسکول کالج نہیں بن سکتے. بعض لوگوں نے زکوٰۃ میں اتنا عموم رکھ لیا ہے کہ ہر اچھے کام میں زکوٰۃ استعمال ہو سکتی ہے. اس سے زکوٰۃ کے پیسوں سے پیپسی بھی پی جا رہی ہے, زکوٰۃ کے پیسوں سے آئس کریمیں بھی کھائی جا رہی ہیں, کیونکہ لڑکے کام کر رہے ہیں نا. ایک پروگرام کرنا ہے, سیرت کا جلسہ کرنا ہے, یا ایک کوئی ورک شاپ کروانی ہے, تو اب اس میں لڑکے آ رہے ہیں, بیٹھیں گے, کھانا بھی کھائیں گے, کولڈ ڈرنک بھی پئیں گے, تو سارا کچھ پروگرام بالکل ہی زکوٰۃ کا بیڑا غرق ہو گیا. تو امام ابو حنیفہ کا موقف زکوٰۃ کے معاملے میں بہت مضبوط ہے کہ غریب کو مالک بنانا ضروری ہے. تو بعض لوگوں نے بہت زیادہ عموم لے لیا, فی سبیل اللہ کا مفہوم لے لیا بہت عام, اس کو کوئی باؤنڈ ہی نہیں کیا. امام حنیفہ کی دلیل کیا ہے؟ للفقراء, اللہ کہتے ہیں لل یہ تملیغ کے لیے, فقیروں کے لیے ہے اور مساکین کے لیے ہے, والعاملین جو زکوٰۃ پہ مامور ہوتے ہیں ان کے لیے. تو یہ کے لیے میں کامل لیے جب ہی ہوتا ہے جب وہ اس کا مالک بن جائے. تو اباحت نہیں ہے, اس میں ملکیت میں داخل کرنا ضروری ہے, اس کی ملکیت میں یا اس کے وکیل کی. اگر آپ نے زکوٰۃ سے کسی کا علاج کرانا ہے تو غریب کو آپ یہ بول دو کہ تم کسی کو وکیل بنا دو جس کو ہم پیسے دے دیں. تم ڈاکٹر کو وکیل بنا دو جو تم پہ خرچ کر رہا ہے, ہسپتال کو وکیل بنا دو. جب وہ ہسپتال کو وکیل بنا دے گا تو جو پیسے ہسپتال کو دیں گے وہ اسی کے سمجھے جائیں گے. تو اس سے پرمیشن لینا ضروری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اور کوئی مسئلہ کسی نے پوچھنا ہو؟ جی بھائی, یہ تملیغ ڈرامے بازی ہوتی ہے. بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں کہ جیسے مجھے زکوٰۃ کھانی ہے نا, میرا دل چاہ رہا ہے, اب میں پیسے والا آدمی ہوں, مجھے زکوٰۃ لگتی نہیں. میں نے واسے کو بولا تیری نئی شادی ہوئی, تو شکل یعنی غریب ہے, تو ایسا کر, میں نے ان کو بولا اپنی 1 کروڑ کی زکوٰۃ اس کو دے دو, غریب ہے, اس کو مالک بنایا. میں نے کہا تو ہو گئی نا, اب تم مجھے دے دو, چلو ٹاٹا میں جا رہا ہوں. تو یہ سچی مچھی کا مالک نہیں بنتا, اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ڈرامے بازی ہے. تو یہ ایک طرح سے اللہ کو دھوکہ دینا ہے. ہاں سچی مچھی میں کہیں تملیغ ہو گئی ہو, غریب کو یہ پورا رائٹ ہو کہ میرے پیسے ہیں, میں جب چاہوں لے کے بھاگ جاؤں, پھر غریب جس پہ چاہے خرچ کرے. وہ غریب کی ملکیت میں جب چلا گیا تو پھر غریب اس سے امیر کو بھی کھلا سکتا ہے, غریب کو بھی کھلا سکتا ہے. لیکن یہ جو ہیلا کیا جاتا ہے نا, یہ گھمایا جاتا ہے پیسہ, اس کو مالک بنایا, ہو گیا لا شاباش. تو بعض جگہوں پہ ایسا سسٹم چل رہا ہے, تو یہ سسٹم ہے, سسٹم نہیں ہے, یہ ڈرامے بازی ہے. اور کوئی سوال بھائی؟ آج ہمارا درس تو سارا اسی اشکال کے جواب میں رہ گیا, لیکن کل ہم پڑھیں گے انشاءاللہ. اب آپ کہہ سکتے ہیں اس میں خواتین کے حقوق تو آئے نہیں ہے. اللہ میاں نے بہت سارے حقوق بیان کیے ہیں, پھر موقع ملا تو انشاءاللہ ہم, یہ تو وہ حقوق تھے جو لبرل طبقہ دینے کی کوشش کر رہا ہے, جو میں نے کہا یہ والے ہیں نہیں. اور کون سے حقوق ہیں؟ بہت سارے حقوق ہیں اس میں, نام ہی اللہ نے سورہ نساء رکھ دیا. ان میں سب سے اہم ترین حکم جو اللہ نے بیان کیا, لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا. اسلام سے پہلے عورت کی شخصی ملکیت سمجھی نہیں جاتی تھی. یورپ میں تو اب آئی ہے 100 سال پہلے, اس سے پہلے تھا ہی نہیں. تو اللہ نے کہا عورت کے پاس جو پیسہ ہے وہ اس کا ہے, وہ اس کے شوہر کا نہیں ہے. اس کو باپ سے جو وراثت ملے اس کو دو, وہ اس کی ہے, وہ تمہاری نہیں ہے. عرب یہ کہا کرتے تھے کہ جب اس کی ساری ذمہ داریاں ہم پر ہیں تو پھر اس کا کیا ہے. آج بھی غریب علاقوں میں نا بہنوں کو جائیدادیں نہیں ملتی, وہ کہتے ہیں بھائی یہ تو اپنے سسرال چلی گئی, گھر چلی گئی. تو اللہ تعالیٰ نے بہت سخت پابندی لگائی. اور دیکھو عورت کو آدھی وراثت دی ہے لیکن بچائی پوری آدھی ہے, مرد کو ڈبل دی ہے لیکن خرچہ اس سے ڈبل سے بھی زیادہ کروا دیا. ہمارا سیکولر طبقہ یہ بھی اشکال کرتا ہے کہ ایک آدمی مر گیا, ایک بیٹا ایک بیٹی, 1.5 کروڑ روپے چھوڑے, بیٹی کو 50 لاکھ ملیں گے, بیٹے کو 1 کروڑ ملیں گے, تو یہ عورت پہ ظلم ہے.
ایک ہندو لڑکی نے مجھے بتایا کہ مفتی صاحب ہمارے یہاں ہندوؤں میں, وہ بعد میں مسلمان ہو گئی الحمدللہ, تو اللہ اس کو استقامت عطا فرمائے, تو اس نے کہا کہ ہمارے یہاں ہندو میں بڑا مذاق اڑایا جاتا ہے مسلمانوں کا کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی جائیداد دیتے ہیں, بیٹوں کو دگنی دیتے ہیں. کہتی مذاق تو اڑاتے ہیں لیکن ہمارے یہاں آدھی بھی نہیں ملتی, سارا بیٹوں کو ملتا ہے. پھر اس نے بتایا میرے ابا نے بھی سارا اٹھا کے میرے بھائیوں کو دیا, 1 روپیہ میرے لیے نہیں چھوڑا. تو میں نے اس کو بتایا, میں نے کہا یہ جو اسلام نے آدھی بھی دی ہے نا, یہ بھی بہت دی ہے, کیونکہ بیٹی کو 50 لاکھ ملے اور بیٹے کو 1 کروڑ ملے. بیٹی پہ 50 لاکھ کا ذمہ داری کچھ بھی نہیں ہے. جب اس کی شادی ہوگی تو اس کا سارا خرچہ خود اس کا اور اس کے بچوں کا کس کے کندھوں پر ہے؟ اس کے شوہر پر. وہ 50 اس کے محفوظ پڑے ہوئے ہیں. مہر کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. نان نفقہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. بچے پیدا ہو گئے تو ان کا خرچہ کس پہ ہے؟ شوہر پر. ان کی تعلیم, ان کی شادی, ہر چیز شوہر پر. وہ جو بیچارے کے 1 کروڑ تو بڑھ گئے, جو اس کو 1 کروڑ ملے تھے, گیس کا بل کون دے گا ساری زندگی؟ اس کا شوہر دے گا. بجلی کا بل کون دے گا؟ وہ گالیاں نکل رہی ہیں میرے منہ سے, وہ دے گا بغیرت, استغفر اللہ. گیس کا بل وہ دے گا, بجلی کا بل وہ دے گا, گھر خریدے گا بھی وہی, کیونکہ رہائش دینا بھی کس کی ذمہ داری ہے؟ شوہر کی ذمہ داری ہے. مکان اگر کرائے پر ہے تو کرایہ کون دے گا؟ میاں دے گا. تو کیا احسان کیا 1 کروڑ دے کے اس کو؟ وہ کہے گا دی 1 کروڑ ہے اور ذمہ داریاں مجھ پہ 20 کروڑ کی ڈال دی ہیں, اور اس کو 50 لاکھ دیے. وہ 50 لاکھ میں کوئی اس کے ساتھ شریک بولو نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو ہندو لڑکی زیادہ سمجھدار تھی. اس نے کہا کہ ہمارے یہاں تو آدھی بھی نہیں ملتی, اور ابھی بھی ایسا ہی ہے. انگریز بھی یہ کہتے ہیں کہ مسلمان لوگ بیٹیوں کو آدھی وراثت دیتے ہیں. انگریزوں میں بھی 1% بیٹی کو نہیں ملتا. مرد پر ہے, بیٹے کو دینا چاہے, بیٹی کو دینا چاہے, گورنمنٹ کو دینا چاہے, کتوں کو دینا چاہے. اسلام نے تو حق دیا ہے بھائی, لازمی ملے گا. باپ اگر بیٹی کو محروم کرنا چاہے تو محرومی کا آپشن ابا کے پاس نہیں ہے. آپ حیران ہوں گے جب آپ فقہ پڑھتے ہو نا, جس کا آج لوگ مذاق اڑاتے ہیں, فقہ شکہ کچھ نہیں ہے. فقہا نے جو قرآن و سنت کو ایکسپلین کیا ہے نا, وہ خاندانی ایکسپلین کیا ہے. فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مرد نے اگر مرض موت میں بیوی کو طلاق دے دی, وہ بیمار ہے اور اس کا امکان ہے مر بھی سکتا ہے اور بچ بھی سکتا ہے, اب ڈیورس دے دی اور مر گیا, وراثت اس کو پوری ملے گی بیوی کو جو بنتی ہے. یہ سمجھا جائے گا کہ کمبخت وراثت سے بچنے کے لیے طلاق دی ہے اس کمبخت نے, ٹھیک ہے نا. دینی تھی تو پہلے دے دیتا. تو وراثت سے محروم کرنے کے لیے کیا کر رہا ہے, یہ طلاق دے رہا ہے اس کو. اس کو کہتے ہیں الفار. فار کہتے ہیں وراثت, وارث کو وراثت سے محروم کر کے بھاگنے والا, یعنی وراثت سے بھاگنے والا. تو اسلام نے یہ بھی حکام دیے ہیں کہ آپ مرض موت میں اپنے وارث کو وراثت سے محروم نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ بچ گئے پھر دیکھا جائے گا کہ بھائی یہ رکھنا ہے یا چھوڑنا ہے, ٹھیک ہے نا. لیکن مر گئے نا تو بھائی یہ تو ایسے موقع پہ طلاق دی ہے, یہ تو مرنے لگے تھے, اس کا مطلب ساری زندگی تو دی نہیں, اب تو پیسے بچا رہا ہے, اس کو محروم کر رہا ہے. تو بہت زیادہ اسلام نے رائٹ دیے ہیں. تو اس لیے یہ جو خواتین کے حقوق پہ آوازیں اٹھتی ہیں نا, یہ منجن ہے, یہ حقوق نہیں ہے. رائٹ اللہ نے دیے ہیں عورت کو. ہمارے عورتیں دیکھو ماضی سے لے کے اب تک کیسی اللہ نے ان کو گھروں میں رکھا ہے, کیسی دادیاں بنتی ہیں, بڑھاپے میں نانیاں بنتی ہیں, عزت ملتی ہے. گورے کے ہاں کیا عزت ملتی ہے یار, مرنے کے بعد 3 دن لاشوں کی بدبو سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی دادی کا انتقال ہو گیا ہے. تو یہ ان کا سسٹم ہے, ٹھیک ہے نا. یہ وہ ہے جو الیکشن میں ہمارے یہاں ہوا تھا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے. یہ فقہی حکام ہو گئے. کل سے ہم انشاءاللہ تمیز سے لیکچر لے کے چلیں گے. اب مفتی طارق مسعود اسپیشل